مصر جو کہ فرعونوں کی سرزمین ہے اور بے شمار رازوں کا امین ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ سے بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ مصر میں دنیا کے 7 عجائبات میں سے سب سے بڑا عجوبہ یعنی اہرام مصر موجود ہے، جس کی تاریخ فرعونوں کی تاریخ تک جاتی ہے۔ فرعونوں کے دور کو ختم ہوئے تقریباً 3000 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن کیا فرعون یا اس کی نسل اب بھی موجود ہے؟ اسی تناظر میں مصر کے ایک شخص نے اپنے فرعون کے وارث ہونے کا کلیم کر دیا ہے۔ اب اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، فرعون ہماری صرف مذہبی تاریخ ہی نہیں بلکہ مصر کی قومی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ فرعون مصر کے بارے میں زبان رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں۔ مصر کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ افریقہ کا اس وقت مصر سب سے طاقتور مسلم ملک ہے، جس کے پاس دنیا کی بہترین فوج بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا رقبہ بھی مصر کے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کی جغرافیائی پوزیشن بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہے، جو اسے سوڈان، اسرائیل، فلسطین اور سعودی عرب کے قریب پہنچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک بہت بڑا تجارتی روٹ یعنی سوئس کینال بھی مصر کے قبضے میں ہے۔ دوستو، مصر ایک بہت بڑا اور تاریخی مسلم ملک تو ضرور ہے، لیکن یہاں پر قوم پرستی بہت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ پہلی عرب اسرائیل جنگ، جو اصل میں مصر اور اسرائیل کے درمیان ہی لڑی گئی تھی، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1967 میں پہلی بار عرب اسرائیل جنگ کے دوران مصر کے صدر جمال عبد الناصر تھے، اور جمال عبد الناصر بہت بڑے قوم پرست تھے۔ یہ ایک طاقتور مسلم ملک کے سربراہ ہونے کے باوجود جنگ کے موقع پر انہوں نے مصر کی قومی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو نعرہ لگایا، وہ کسی طرح بھی ان کے مسلم ملک کے سربراہ ہونے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے جنگ شروع کرتے ہوئے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں اور ہماری تاریخ بہت عظیم ہے۔ دوستو، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مصری اپنی تاریخ کے بارے میں اور اپنی قومی روایات کے بارے میں کس حد تک سنجیدہ اور شدت پسندی کے حامل ہیں۔ مصر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی موجود ہے، جس کو حضرت صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق میں درہم اور فقیر روک لیا ہے، اور شام نے مدی اور دینار روک لیا، اور مصر نے اردب اور دینار روک لیا ہے، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز ہوا تھا، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز ہوا تھا، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز ہوا تھا۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر ابو ہریرہ کا خون اور گوشت گواہ ہے۔ دوستو، جیسا کہ اس حدیث سے صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر 3 بڑے اسلامی ممالک کی اقتصادی بدحالی کی پیش گوئی کی تھی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں یہ 3 ممالک، خاص طور پر عراق، کس قدر معاشی بدحالی اور خانہ جنگی کا شکار ہے۔ عراق تو تقریباً 30 سال سے ان حالات کو فیس کر رہا ہے۔ اس طرح شام میں بھی قرب اور عرب اقوام کے درمیان ہونے والے جھگڑے نے اس کو خانہ جنگی کا شکار بنا دیا ہے۔ مصر میں ایسی کوئی خانہ جنگی موجود تو نہیں ہے، لیکن 2 سال قبل یا 3 سال قبل آنے والا کورونا کی وبا نے مصر کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہاں پر کساد بازاری اور اقتصادی بدحالی اس وقت عروج پر ہے، اور مصری کرنسی یعنی مصری پاؤنڈ کی شدید گراوٹ کا شکار ہے، اور وہاں پہ بنیادی اشیاء خورد و نوش کی قیمت بھی اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جس کی وجہ سے مصر اپنی اقتصادی بدحالی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ دوستو، اس پر مزید ضرب اس وقت لگی جب 2 سال قبل، تقریباً 1 سال قبل روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ مصر چونکہ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک نہیں ہے، یاد رکھو، اور مصر کا جو کلائمیٹ ہے، آب و ہوا گندم کی کاشت کو سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے مصر دنیا کے ان چند بڑے ممالک میں شامل ہے جو اپنی ضروریات کی گندم سب سے زیادہ دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔ دنیا میں گندم کے بڑے ایکسپورٹرز میں دونوں ملک یعنی روس اور یوکرین کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ دوستو، جو چونکہ دونوں ملک اس وقت حالت جنگ میں ہیں، تو یہ ایکسپورٹ بھی رک گئی ہے، جس کی وجہ سے مصر گندم پر اپنی ضروریات کے مطابق اس کو درآمد نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ سے وہاں پر گندم کی مصنوعات اور گندم کے آٹے کی قیمت
تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مصر کے رہائشی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صورتحال انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کورونا نے مصر کی سیاحتی انڈسٹری پر کاری ضرب لگائی، اور مصر کی آمدنی کا چونکہ ایک بہت بڑا حصہ جو ٹورزم انڈسٹری سے آتا ہے، اور کیونکہ مصر بنیادی طور پر آثار قدیمہ رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، وہ آمدنی میں آلموسٹ ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی تینوں ممالک کے لیے پوری ہو چکی ہے۔ پیش گوئی کا بس اتنا ہی حصہ پورا ہونا باقی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز ہوا تھا۔ یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی کساد بازاری کی اس بدترین صورت کا تجزیہ اور پیش گوئی کی تھی کہ جہاں پر کرنسی اس قدر گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ بارٹر سسٹم یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء کے تبادلے کا سسٹم دوبارہ جنم لے، اور مصر، شام اور عراق تینوں ممالک کی اس وقت جو معاشی کساد بازاری کی اس نہج پر ہیں، یہ تینوں ممالک جہاں پر عوام کے لیے کرنسی کی گراوٹ کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرنا امپاسبل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مصر کی اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ مصر کے موجودہ صدر سیسی کے فیصلوں کا جائزہ لیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے بڑے اتحادیوں میں سے ایک ہے۔ مصر اپنی اسلامی تاریخ اور خدمات کے باوجود ہمیشہ سے قوم پرست نظریات کا حامل رہا ہے۔ اس لیے حالیہ دنوں میں ایک مصری نوجوان نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنے فرعون ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ فرعونوں کا وارث ہے اور فرعون ای کی نسل سے ہے۔ آپ دکھائی گئی ویڈیوز میں تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا شخص کا جو حلیہ ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے بات کرنے کا باڈی لینگویج اور رہن سہن کا انداز کیسا ہے۔ چونکہ مصری ہمیشہ سے قوم پرست نظریات کے حامل رہے ہیں، اس لیے اس شخص کے اس قدم کو، اس اقدام کو مصر میں خاصی پروموشن حاصل ہوئی، اور باوجود مسلم ملک ہونے کے چند دنوں میں کئی ملین لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ مصر میں یہ سب کچھ ہونا کچھ عجیب نہیں ہے، لیکن شاید دنیا کی نظر میں یہ بہت عجیب اور انوکھا ہو۔ اس نوجوان کے رہن سہن کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو کہ دراصل اس نوجوان نے یہ دعویٰ صرف اور صرف شہرت حاصل کرنے اور اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے کیا، اور اپنے اس مقصد میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت مصری میڈیا کی مکمل توجہ اس نوجوان کے دعوے پر ہے، اور عوام بھی جوک در جوک اس نوجوان سے ملنے کے خواہش مند ہیں تاکہ اس کے دعوے کو، سچائی کو پرکھا جا سکے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ البتہ اپنی حاصل کردہ فین فالوئنگ سے وہ نوجوان کافی مالی فائدے بھی سمیٹ رہا ہے۔ ناظرین، مصر کی تاریخ میں فرعونوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فرعونوں نے مصر کو ایک بہت بڑی وسیع اور زرخیز تاریخ دی ہے جس پر مصری خود فخر محسوس کرتے ہیں۔ اہرام مصر جو دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے، اس وقت کے فرعونوں کی سوچ، طاقت اور ذہانت کا مظہر ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی اور علم کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان فرعونوں پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا، اور یہ تمام کے تمام فرعون اپنے خدا ہونے کے دعوے دار بھی تھے، لیکن چونکہ مصری قوم اپنی زمین اور اس کی تاریخ سے بے حد لگاؤ رکھتی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو فرعونوں سے جوڑنے میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں سمجھتے، اور بلا تکلف اپنے آپ کو فرعونوں کی قوم بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون ہونے کے دعوے دار اس شخص کو مصر میں کافی زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دلچسپی مصر کے قومی مزاج کا عام سا ایک حصہ ہے، جسے مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے پہلی عرب اسرائیل جنگ میں بخوبی استعمال کیا تھا۔ اب یہ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص واقعی فرعونوں کی اولاد میں سے ہے یا نہیں ہے، اور ان کا وارث بھی ہے یا نہیں ہے۔ البتہ مصر کے موجودہ حکمرانوں کو دیکھ کر فرعون کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ مصر کے موجودہ صدر سیسی اپنے مخالفین اور ناقدین کے لیے نہایت سخت گیر اور ظالم انسان کے طور پر مشہور ہے۔ اگر ان پہ کوئی کرٹیسائز کرے، تنقید کرے، تو اسے حکومتی ایجنسیاں فوراً اٹھا لیتی ہیں اور غائب کر دیتی ہیں۔ اس لیے وہاں پر حکومت کے خلاف بولنا کسی عذاب کو اپنے آپ پر دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں پھر بھی تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ سیسی کے فیصلوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ مصر کی اتنی وسیع اور قابل فخر اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے دنیا کو اب مصر کا لبرل اور ماڈرن چہرہ دکھانا چاہتا ہے، چاہے وہ جبری کیوں نہ ہو۔ استمراری طاقتیں اور موجودہ صدر اس کوشش میں کتنے کامیاب رہیں گے،
یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ البتہ اس بارے میں کوئی کلام نہیں کہ چاہے اس نوجوان نے اپنے فرعون ہونے کا دعویٰ پبلسٹی سٹنٹ کرنے کے لیے کیا ہو، لیکن مصر کے موجودہ صدر سیسی اس وقت کردار کے لحاظ سے واقعی فرعون ہے، جو اپنے خلاف کوئی